ارتداد کے فتنے کو بیان کرتے وقت ہم نے اس کے اسباب کا ذکر کرنا شروع کیا تھا، اور سب سے پہلا سبب شبہات ہے، اور دوسرا شہوات ہے، اور تیسرا جہالت ہے۔ تو شبہات میں ہم نے سب سے پہلے لبرلزم کا ذکر کیا تھا، اور اس کی 4 بنیادیں ہیں، آپ دوسرے پارٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم فیمنزم کا ذکر کریں گے، یہ بھی شبہات میں سے ہے۔ فیمنزم کی ابتدا اس اصطلاح کا ظہور 1895 میں ہوتا ہے، اور اس کو مقبولیت 1910 میں ملتی ہے۔ اس کے بعد اس کے مطلب اس تحریک کے اٹھنے کے اسباب اگر دیکھیں تو آپ چرچ کا ظلم و ستم، اور چرچ کی جو حکومت تھی، چرچ کے آگے سارے لوگ جھکتے تھے، بادشاہ ہو یا غلام ہو، اور انہی کی چلتی تھی، اور بائبل میں عورتوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے جو نکالا گیا اس کی وجہ بائبل کے مطابق عورت تھی، یعنی حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، تبھی آدم علیہ السلام بہکے، جبکہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار بتایا گیا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو گناہ کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، حوا علیہ السلام کی طرف نہیں ہے قرآن میں۔ تو اسلام میں عورتوں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ فیمنزم کی طرف جائے۔ عیسائیت میں ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے یہ تحریک اٹھی تھی، اور اس نے شروع میں اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تھا، اور اس میں ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے، تعلیم کا حق ملنا چاہیے۔ اور اس طرح کرتے کرتے جب پونجی وادیوں نے دیکھا، کیپٹلسٹ لوگوں نے جب دیکھا کہ عورتیں سڑکوں پر نکل رہی ہیں، تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور عورتوں کو بہت مدد کیا، اور پھر ایک طرح سے یہ فیمنزم جو ہے، حقوق نسواں کی جو تحریک ہے، یہ کٹ پتلی بن گئی پونجی وادیوں کے ہاتھوں میں۔ پونجی وادیوں کا اس میں فائدہ یہ تھا کہ جتنی عورتیں بے پردہ ہوں گی اتنے زیب و زینت کے سامان کی تجارت بڑھے گی، جو فیشن کے سامان ہے، میک اپ کے سامان ہے، ان چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور ان چیزوں کی تجارت خوب پھلے گی پھولے گی۔ اسی لیے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فیمنزم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کے بعد اب بات یہاں تک پہنچ گئی، جیسے آپ پاکستان میں نعرہ سنتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ اور ارتداد کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ فیمنزم کے دیے ہوئے نعرے ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ فیمنزم یہ بول کر نہیں آتا کہ ہم جو ہے فیمنزم ہیں، بلکہ اس کے جو دیے ہوئے نعرے ہیں اور اس کے دیے ہوئے اصول ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے گھروں میں پہنچ رہے ہیں، اور وہ اصول ایسا لگتا ہے کہ یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں، اور ان کے آگے کوئی سوال ہی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ان اصولوں سے ہمیں سخت اختلاف ہے، اور ہم ان اصولوں کو نہیں مانتے ہیں، چاہے جائے کہ ان اصولوں کے تحت جو دیگر چیزیں آتی ہیں وہ تو ماننا دور کی بات ہے، ہم اصول ہی کو نہیں مانتے۔ تو فیمنزم کے موٹے طور پر 2 اصول ہیں، ایک ہے مطلق آزادی، یعنی بلا قید کے آزادی وہ چاہتی ہیں عورتوں کے لیے۔ لبرلزم میں جو آزادی ہوتی ہے وہ سب کے لیے۔ تو اب اس آزادی کی آڑ میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مجھ پر حکم چلانے والا میرا باپ کون؟ اور اس طرح عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو چاہے کرے، مرد چاہے باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، اختیار نہیں ہے کہ اسے روکے۔ حالانکہ جو بچے ہوتے ہیں، یعنی بیٹے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ باپ مجھے روک نہیں سکتا۔ لیکن فیمنزم اس قدر خطرناک فتنہ ہے کہ عورت کو ہر فیصلے کا حق دے دیتا ہے اور آزادی دیتا ہے بالکل۔ تو اس میں شرعی ناحیے سے کئی ملاحظات ہیں، بہت خطرناکیاں ہیں اس میں، اور ارتداد جو پھیل رہا ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ ایک ہے حق ولایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ولی بنایا ہے۔ تو اس میں قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، بہت مشہور آیت ہے۔ اسی طرح عورتوں پر جو ولایت ہے مردوں کی، وہ انہی چیزوں میں ہے جن میں مردوں کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ مال میں ولایت نہیں ہے۔ مال جتنا عورت کے پاس ہے، مردوں کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اسی طرح عورت کو ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا فیصلہ منوائے، ہر چیز اپنی مرضی سے کرے، بلکہ جن چیزوں کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے ان میں عورتوں کی اجازت ضروری ہے۔ جیسے شادی بیاہ کا معاملہ جب آتا ہے تو اس میں عام طور پر ماں باپ اپنی مرضی چلانے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ولی ہے تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ صاف حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جاءت فتاة الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک نوجوان لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول ان ابی زوجنی ابن اخیہ، کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا، یعنی بھتیجے سے کر دیا، یرفع بی خصیصتہ، تو اس کا جو لیول گرا ہوا تھا معاشرے میں، میرے ذریعے سے اس کو اونچا اٹھانا چاہتے تھے میرے والد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فجعل الامر الیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملے کو اسی کے حوالے کر دیا، اس لڑکی کے، کہ اب تمہاری مرضی، تم چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھو، چاہو تو فسخ کر دو۔ تو آپ پھر لڑکی نے کہا فإنی قد اجزت ما صنع ابی، میرے والد نے جو کیا میں اس کی اجازت دیتی ہوں، ولیکن اردت ان تعلم النساء ان لیس للآباء من الامر شیء، لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ عورتیں جان لیں کہ اس معاملے میں باپ کی نہیں چلتی۔ یہ نسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3269، اور شعیب الارناؤت نے تخریج المسند میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فیمنزم کے جو اصول ہے مطلق آزادی، اس کی زد میں قوامت بھی آتی ہے۔ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، شوہر کو منتظم بنایا ہے، نگران بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، اور سیکورٹی سسٹم اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے عورت پر ضروری ہے، بیوی پر ضروری ہے کہ وہ جہاں کہیں جائے شوہر کی اجازت لے کر جائے، کیونکہ جو بھی ہوگا یہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی، کچھ ہو جائے تو پھر شوہر کے اوپر وبال آئے گا، اور چونکہ شوہر اس پر خرچہ کرتا ہے اسی لیے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ صاف صاف شریعت کا حکم ہے، عورت کو چاہیے کہ اس پر مطلب سر تسلیم خم کرے۔ تو اس کو گرانے کے لیے اس کے خلاف جو ہے مہم چلائی جاتی ہے، اور باضابطہ شادی کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بیوی کے خلاف اور شوہر کے خلاف اور اس رشتے کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے چٹکلے بنائے جاتے ہیں، اور شادی کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ زنا کے راستے کھل جائے۔ تو یہ فیمنزم کی خطرناک اصولوں کے تحت یہ فتنہ آتا ہے، جبکہ شوہر کی ذمہ داری کی فضیلت ہے اور بیوی کی اطاعت کی بھی فضیلت ہے۔ یعنی اس ناحیے سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ باقی جو دیگر ڈھکوسلے ہیں، یہ یورپ کی گلیوں میں جا کر کے آپ دیکھیں کہ عورتوں کا کیا حال ہے، ریپ کا ریشو دیکھیے، ظلم و ستم کا ریشو دیکھیے، ہر چیز میں ظلم میں یورپ بہت آگے ہے۔ تو جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کے لیے دیکھیے خوشخبری ہے۔ صحیح الجامع میں حدیث نمبر 660 میں یہ حدیث موجود ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ جنت کے کسی بھی دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، یعنی 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح شوہر کو حسن سلوک کا حکم دیا گیا، بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا خیرکم خیرکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو تم اپنے عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہ بھی صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو اپنے اہل کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو دونوں کو اپنی ذمہ داری نبھانے پر فضیلت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس پر رہے، اپنے اصول پر، اپنے مذہب کے اصول پر قائم رہے، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی زندگی اور آخرت برباد نہ کرے۔ اسی طرح مطلق آزادی کا جو اصول ہے، اس اصول کے تحت دیگر پابندیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حجاب کیوں پہنتی ہیں، کیا زبردستی پہنتی ہیں؟
تو عورتیں کہتی نہیں اپنی مرضی سے پہنتی ہوں، مطلب مرضی سے کرو تو ٹھیک، زبردستی کیا جائے تو غلط۔ حالانکہ دنیا کا کوئی قانون، کسی بھی ملک میں کوئی قانون ہوتا ہے تو وہ زبردستی پولیس کی لاٹھی کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے، لیکن شریعت کی بات آتی ہے تو پھر اس طرح کے دوغلاپن کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ شرعی پابندیوں سے آزادی اس میں آ جاتی ہے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنی رائے پر چلے، اپنے بنائے اصول پر چلے، اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کی۔ فیمنزم کا جو دوسرا اصول ہے، تو ہم نے جو پہلا اصول بیان کیا اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، ولایت کا، قوامت کا اور دیگر شرعی پابندیوں سے آزادی کا۔ اب دوسرا اصول ان کا مساوات ہے، ایکویلٹی ہے۔ اس کے تحت بھی کئی شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ شریعت میں ایکویلٹی کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف اصول ہے۔ جہاں پہ انصاف ہے وہاں حق ہے، اور جہاں انصاف نہیں ہے وہاں ظلم ہے۔ ایکویلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر انصاف ایکویلٹی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 10 سال کے بچے کو آپ جتنا کھانا دیں گے یا جتنا خرچہ دیں گے، آپ 25 سال کے لڑکے کو اتنے خرچے پر نہیں سنبھال پائیں گے، وہاں ایکویلٹی کام نہیں کرے گی۔ ایک پروفیسر کی تنخواہ جتنی ہوگی ایک مزدور کی تنخواہ اتنی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ایکویلٹی کو دیکھیں۔ تو جب مرد عورت کی بات آتی ہے تو ایکویلٹی دیکھی جاتی ہے، تو اس طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ جبکہ عورتوں کا جسمانی، عورتوں کی بناوٹ، عورتوں کے جذبات، عورت کی نفسیات، یہ ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں، اور مردوں کے الگ چیزوں میں دلچسپیاں ہوتی ہیں، ان کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو مرد اور عورت میں تفریق پیدا کرتی ہیں، اور اسی تفریق کی بنیاد پر شریعت کے احکام بھی ہیں۔ اب ایکویلٹی کو اصول بنا کر کے، چونکہ ان کا جو پرنسپل ہے، اصول ہے، یہ یونیورسل ہے، بین الاقوامی اصول ہے، ٹھیکیدار ہے یہ لوگ اصول بنانے کے، لہٰذا اس پر تولنے لگتے ہیں پھر شریعت کے احکام کو۔ اس میں سب سے پہلے میراث کو تولا جاتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت میراث کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے کہ چلو عورتوں کو جو ہے آدھا حصہ ملتا ہے۔ حالانکہ میراث میں جو سب سے پہلے تو اس پر آپ کو بات اٹھانا چاہیے کہ ہندوؤں کے لیے جو اس وقت قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، اس میں کئی فالٹ ہے۔ اس میں 2 فالٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی سمپتی جسے چاہے دان کر دے، پورا کے پورا دان کر سکتا ہے۔ اور دوسری خامی یہ ہے کہ وارث میں سے بھی وہ کسی کو، یعنی بیٹے جیسے مثال دی میں نے، بیٹے کو بھی دان کر سکتا ہے اور جتنا چاہے دان کر سکتا ہے۔ شریعت میں 2 شرطیں ہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وارث کو وہ وصیت نہیں کر سکتا، وارث کے لیے لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یعنی وارث یعنی اس کے بیٹے یا بیٹی اس کے وارث بننے والے ہیں، تو کسی ایک کو چن لینا اور دوسرے کو محروم کر دینا، تو اس طرح سے وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے کو، یعنی وارث کے علاوہ کسی فقیر مسکین کو وہ دینا چاہتا ہے، دوست کو دینا چاہتا ہے، تو وہ 1/3 حصہ ہی دے سکتا ہے، 3 بھاگوں میں 1 بھاگ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ شریعت کا کڑا رخ ہے اس پر۔ تو یہ قانون چونکہ وہاں نہیں ہے، اس لیے وہاں بہت ظلم ہوتا ہے۔ باپ بولتا ہے کہ میں نے لڑکی کو جہیز دے دیا، اب لڑکی کو نہیں دوں گا، وصیت کر دیتا ہے بیٹوں کے نام پہ۔ بات تو وہی ہوئی، عورتوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، عورتوں کے لیے قانون بنایا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس میں فالٹ ہے۔ یہاں شریعت میں جو بیٹی کو آدھا مل رہا ہے، یہ تو شریعت میں عورت اور مرد کو دیکھ کر کے ایسا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ 3 اصول ہیں اس کے لیے۔ ایک ہے قرابت کا ہونا، یعنی میت سے زیادہ قریب کون ہے؟ بیٹا بیٹی دونوں برابر ہیں، قربت میں دونوں برابر ہیں۔ دوسرا اصول یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے وہ کس کے سر پر ہے، بیٹا کے سر پر یا بیٹی کے سر پر۔ اور تیسرا فیوچر جنریشن کو دیکھا جاتا ہے، تو بیٹا بیٹی جو ہے یہ فیوچر جنریشن میں بھی برابر ہے اور میت سے قریب ہونے میں بھی برابر ہے، لیکن ذمہ داری جو خرچہ اٹھانے کی ہے اس میں برابر نہیں ہے۔ بیٹے پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچہ کرے، اپنی بہنوں پر خرچہ کرے، اگر باپ نہ ہو تو اپنے ماں پر خرچہ کرے،
تو یہ ساری ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اس کے حساب سے اس کو زیادہ ملتا ہے۔ اور بیٹی پر خرچ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، اپنے آپ پر بھی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو باپ خرچ کرے گا، باپ نہیں ہے تو بھائی خرچ کرے گا، بالغ ہو گئی ہے، شادی ہو گئی تو شوہر خرچ کرے گا، ماں بن گئی ہے، شوہر مر گیا، بیٹے خرچ کریں گے۔ تو عورت کو خود پر خرچہ اٹھانے کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تو اس کو 1 لاکھ مل رہا ہے، بھائی کو 2 لاکھ مل رہے ہیں، تو اس کا 1 لاکھ باقی رہ جائے گا، بھائی کا خرچہ ہو جائے گا۔ تو اس کو دیکھ کر کے شریعت نے انصاف کیا ہے کہ جس پر ذمہ داری نہیں ڈالی اس کو کم دیا جائے۔ فیوچر جنریشن کی جو میں بات کی، تو مثال کے طور پر کوئی مرد کا انتقال ہوتا ہے، اس کے باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اور بیٹی ہے، تو بیٹی کو پورا کے پورا سمپتی کا، جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، باپ کو کم ملے گا۔ باپ مرد ہے اس کے باوجود، کیونکہ فیوچر جنریشن میں بیٹی آتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے تو یہاں تو عورت کو زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مرد اور عورت کو دیکھ کر کے اس طرح کی تفریق ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ جواب ہو گیا، کیونکہ آپ کو ارتداد کے اسباب گناتے وقت آپ کو اس کے جوابات بھی دینے ہوں گے، ورنہ سبب کہیں شبہ بن کر کے ذہنوں میں راسخ نہ ہو جائے۔ دوسرے اور بھی کئی مسائل ہیں اور ہر چیز کا جواب موجود ہے آج کل۔ آپ مساوات کے تعلق سے گواہی کے سلسلے میں ہیں کہ عورتوں کی آدھی گواہی، اسی طرح 1 سے زیادہ شادی کے سلسلے میں بات ہے۔ حالانکہ بھارت میں بیواؤں کی تعداد 5.5 کروڑ ہے، پربھات خبر 26 ستمبر 2019 کی رپورٹ ہے، 5.5 کروڑ۔ اب یہ عورتیں، یہ بیوائیں کہاں جائیں گی؟ ظاہر ہے مردوں سے ان کا تعلق ہوگا، غلط تعلق ہوگا۔ اور گرل فرینڈ کا کلچر ہے بھائی، 10 12 گرل فرینڈ رکھتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قانونی طور پر اگر میاں بیوی آرام سے رہتے ہیں، 2 3 بیویاں رکھتا ہے کوئی شوہر، تو اس پر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں اور یہ عورت پر ظلم ہوتا ہے۔ جبکہ مرد اگر باہر گرل فرینڈ رکھے بیوی ہوتے ہوئے، قانونی طور پر یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اور شادی کرے تو مسئلہ ہے۔ تو عجیب طرح کا دوغلاپن ہے۔ جہیز کی لعنت بھی اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ جنگوں میں مرنے والے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والے، شراب پی کر مرنے والے، کورونا سے مرنے والے، ہر جگہ مرد زیادہ ہیں، تو عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور چونکہ ابارشن ہوتا ہے اس لیے عورتوں کی تعداد اتنی نہیں بڑھ رہی ہے جتنی بڑھ جاتی ہے اگر ابارشن نہ ہوتا۔ اور ابارشن کیوں ہوتا ہے؟ عورت کی قیمت نہیں ہے اس لیے نہ ابارشن کرتے ہیں۔ ابارشن عورت کی قیمت نہیں ہے، عورت کو لینا ہی نہیں چاہتے، بچی کو لینا ہی نہیں چاہتے ماں باپ، اسی لیے ابارشن بچیوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ سیکس سلیکٹیو ابارشن اس کو کہتے ہیں، کہ سلیکٹ کر کے، جینڈر کو سلیکٹ کر کے ابارشن کرنا۔ تو اس کی وجہ سے پھر جہیز کی لعنت بڑھی ہے کہ عورت کی قیمت جب گر جاتی ہے تو جہیز کے ذریعے سے اس قیمت کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس جہیز کی وجہ سے اسٹاٹسٹا کی ایک ویب سائٹ ہے، اسٹاٹسٹا، 2021 کی رپورٹ ہے کہ 2021 میں بھارت میں 6753 موتیں جہیز کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو یہ اسباب، شبہات کے تعلق سے جو اسباب تھے، اس میں سے ایک سبب فیمنزم تھا، اور فیمنزم کی بنیادیں 2 ہیں، مطلق آزادی اور مطلق مساوات۔ پھر مطلق آزادی کے تحت 3 چیزیں آتی ہیں، اور مطلق میراث کے تحت، مطلق مساوات کے تحت ہم نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، کھول کر کے ان باتوں کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ عورتوں کو اس ریالٹی کا پتہ چلے جس کو چھپایا جا رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے وہ اپنا دین اور ایمان بیچ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے پیغام کو صحیح طور پر گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔